ایسا گل ہی کوئی نہیں. بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے, ڈیلی ڈیلی نہیں ہوتی. میں ہوں گل اگے کر, میں گفتگو جلدی مکان لگا, میں بڑا تھکے ہویا لیکن تھوڑا میں دیکھا جدوں تسی بیٹھے ہو تو میں ورنہ میرا دل سی میں گڈی چی واپس چلا جاواں جدوں میں میرا لک جڑا درد کر رہا. تو تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے, زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی تو آخر بندے نال ہی ہے نا. ہاں جی, پرویز مشرف والا لک نہیں بھئی 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں. میں آکھا زلیلا تو سانو جیل جے رکھی رکھیا. پرویز مشرف دے دورے جے اسی کٹھے رہ جیل, عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہ جیل. سانو انہیں نکے جائے کمرے بند کر دیتا. تسی عرفان شاہ ہوراں دا قد بت تے ویکھیا نا, عرفان شاہ ہوری کلے سوندے سن تے اسی جناب لتاں انج کر کے تے جناب سونا تے پھر شاہ ہوراں کہے شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو بھی لگ سیدھا کرن دیو. تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ کر دے او تہاڈی. میں کہا میں کلے بیٹھے آستہ بولو. ایڈے شیرانو گجن دے کہندے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہندا بھئی عرفان شاہ اندر آیا ہویا. ہاں جی, تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کڈنا. ساڈا منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا, جیندا اتنا سارا پتر ہے. تو تے جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے. ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہاں انج کیتی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود, خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکدا. صاحب 8 تلواریں لے کے ایویں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے, گھوڑے سمندر میں ایویں تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے اکھاں بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پہ گئی, مسلمانہ دیاں 3 صفحاں کافران دیاں 11 صفحاں. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا, اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں, گلاں ہی کیتیاں. ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلح تے وی کھڑا کر کے رکھ دیتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے. ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گرہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا, ہو سکتا کہیں دی ایویں ٹنگا کمی جان. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے, مولوی خاتم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمانا ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی دوویں جیباں بھر کے لے جا رہے ہو, اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھا سلام ان, لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبی شریف کے کھجور آ رہی ہیں, کدی شہد آ رہا, کدی جناب دہی آ رہا, کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھا, اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی, کفر ناراض ہوندا, امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا. اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا. خواجہ شریف نو جان دیو, چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا, وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے, پتہ ہے تانوں؟ میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا. پہلے میں ادھے نال ناراض سی, حاضر سروس سی, انہیں مینوں کیا میری کوٹھی تے آ خطاب کر, میں نہیں کیتا. جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا, میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا. انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی, تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی. میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور, میں نہیں آنا چاہتا. میں وہ کوٹھی تے نہیں گیا کتاب. میں وہ کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا, وہ حاضر سروسی نہیں گیا.
حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوتا چیف جسٹس نال یاریاں. میں بلال یاسین MN لاہور دا میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا. میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے, ویل چیئر ہوتی. میں جدوں کیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑیا سی, اگو انج ہویا میرے نال سلام لین, حاضر سرور سی. میں میرے نال منڈا سی, میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر, میں ادنا سلام بھی نہیں لینا. میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی تے میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں, اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں تائیں تو میں ڈاڑیاں گلاں کرنا. کتے دی رسی مالک دے ہاتھ ہوئے تے شیر نو بھی پہ جاندا. ہاں اس واسطے نہیں پہندا کہ کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے, او تاں پہندا کہندا میرے واسطے طاقت نہیں, مالک دے ہاتھ وچ رسی موجود ہے. سبحان اللہ. لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی, دی صدارت سی, تو اس دن میں وہ صلح کی تھی. میں نے منڈے نے کہ آج انہوں معاف کر دیو. میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لی, میں وہ منہ اینج کر لیا, میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا. تو میں نے کہتے آج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت ہے, آج انہوں معاف کرو. میں اس دن انہوں معاف کیتا. پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا, بس اور گل کوئی نہیں. پھر میں میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڑی تقریر کی تھی, پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں. میں انہوں چاڑ دیتا درخت ہوتے, میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل. خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض, نواز شریف میرے نال ناراض, شہباز شریف میرے نال ناراض, جناب عدالتہ میرے نال ناراض, میرے جج یار میرے نال ناراض, کہندے تیرا دماغ خراب ہے, تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی. لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے قیامت تک. میں اس نو کیا میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے, خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا 1 سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں. ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو. اقبال کہندا عشق ہے لا زمان, او دا زمانہ کوئی نہیں, لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے. عشق ہے لا مکان, لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی. ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں لاہور, ویکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا. اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی, لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھ دیں. غازی علم الدین تو ویاہ بھی نہیں کیتا, او دی قبر تے پھل کون پاندا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی, او دا نا کوئی نہیں لیندا, بلال بلال ہو رہی, آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی, حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی. میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی, میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور ہے. کہنے وہ دا وکیل کون سی, انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی. میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا. ہن پہلے پریشان نہ ہوئی, کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر, اسی انہوں دلیر کی تھی رکھنے ہمیشہ, بھئی اے نہ ہوئے کہ سینٹ دی ٹکٹ ملے تو ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے. دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں, تو انہوں پتہ ہے پاکستان بڑے مسائل ہیں, ہر بندہ تے غدار ہے, ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا, ایتھے ساڈے نال اور گل کرنے, باہر نکل کے اور کرنے. ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا, میں اگر تانوں دساں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ. جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی. خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگردن سارے, وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار. کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے. تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر و اندر. 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیل وچ رہ رہا. ایسی میری تقریر ہونے تھے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چغل خور, حکومتی چغل خور, تو انہیں میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی, وہ جی مولی تو بڑی ڈاڑی تقریر کر رہی سی. تو وہ پھر اگے چل دے پھر ہین تے بوس دل, انہوں کہندے مولوی کو جیل تے حملہ کرون, مولوی کو جیل توڑون, تو انہیں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی. میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے, چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا. ہاں برقع پانے والے اور ہیں, ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے, ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی, اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی, اینج کر کے فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا. حضور نے اینج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے, علی مرتضی آئے, حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے, حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے, حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے, انہوں نے آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے. فرمایا حق دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے. فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے.
عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے، فرمایا جدے ہاتھ چوے میدان چ نہ نسے، دوڑے نہیں میدان چ۔ ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو، مینوں دیو۔ انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی، ہن ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافراں دی طرف، این چلے۔ ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول، این چلے۔ فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی، ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑے ہونا، اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمناں نوں وڈ کے رکھ دینا ہے۔ این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن، حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے بڑی مبغوض چال ہے، متکبرانہ چال ہے، اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے۔ اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے، بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے۔ اگلی بات، درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں تے بخاری شریف، اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے، حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا، واپس تشریف لے گئے میرے آقا و مولا۔ آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی۔ کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن، جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبر۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تساں تا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا۔ میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا، بس۔ تسی سارے او منڈے وال ویکھ دیو، منڈے نے میرے تے پیسے پورے ہو گئے آن دے، میں جدو بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی، میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل، تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں، میرے واسطے یہ سرمایہ ہے، میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا، بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے، انہاں دوسری گل ہی نہیں سننی، بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی، کان صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے، کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں، بس۔ حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، این گل ہوئے۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، این جو حضور نال پیار ہوئے۔ میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں، میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن، جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی۔ ہاں صرف زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے، بس، اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا۔ بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی، ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ بھی پریشان ہے، نبی کی عزت کا قانون بدلو، چوڑے بھی پریشان ہیں، ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں، سارے ہی پریشان ہیں، ادھر برطانیہ بھی پریشان ہے، فلانا بھی پریشان ہے۔ میں کہا ایک نوجوان، اقبال کہتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ اقبال کہتا غیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تو دی ایک سٹ جڑی پورے لشکر دی سٹ تصور ہوتی۔ گل سمجھ آ رہی؟ جو حضور نال پیار کرنا ہے،
حسن جناب سر مولانا صاحب ہلکی بات کرو، مولانا صاحب ہلکی بات کرو، مولوی صاحب مجھے کوئی تھپڑ مارے تو ہلکی بات ہو سکتی ہے، پیر صاحب کہیں گے جانے دو مولانا صاحب تسی بھی تو ڈاڈیاں گل، میری کوئی پگڑی چھکے تے او دے نال ہلکی بات ہو سکتی، نہ جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر ہلکی نہیں ہوگی، پھر ایسے کر کے بات ہوگی۔ ہن دسا ادھر آ تو کی گلاں کرنا، کدھر گئی ہوئے میں نے دے دوسری کتاب اے کتاب المغازی دے اے میدان احد عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ نبی علیہ السلام دی طرف دوڑیا اور دوڑ کے ہاتھ تلوار پکڑی ہوئی تے صحابہ نو کہندا دلونی علی محمدن، کہنے لگا اوئے میں نے دسو تہاڈا نبی آج کیڑے پاسے، میں ذرا کر لواں تو زیادہ لطف آئے گا تاکہ تانوں پتہ لگے مولانا اپنے کولوں گلاں نہیں کر رہے۔ عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ حین را رسول اللہ، جب حضور نو ویکھیا کہ حضور ایک طرف تنے تنہا کھڑے تے انہیں گھوڑے ہوتے چڑھیا تے کہنے لگا انا ابن زہیر دلونی علی محمدن، کہندا دسو ہے میں زہیر دا پتر ہاں، دسو تہاڈا نبی اج کیڑے پاسے، فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ، کہنے لگا آج میں نہیں چھڑنا نعوذ باللہ تہاڈے نبی نو، آج یا میں تے مر جاواں گا یا تہاڈے نبی دا نقصان کر دیاں گا۔ ترجمہ یہ نہیں بندا، میری زبان گوارا نہیں کرتی جڑا انہیں بھونکیا۔ آپ انہیں جدو اے بکواس کیتا تے صحابی رسول اے حضرت ابو دجانہ جنہیں تلوار لئی سی، اے آگے فتعرض لہو ابو دجانہ آگے اسے گھوڑے دے کھڑے ہو گئے، فرمایا حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی، فرمایا کتے حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو حاضر ہیں پہلے ادھر آتے ایسے حضور سے بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے محبت ہے، صحابہ نے نہیں بلایا آنا ذرا بندہ بڑا ڈاڈا آ رہا ذرا میری مدد کرنا، اینج فتعرض لہو ابو دجانہ، وہ تے گھوڑے کے اینج کھڑے ہو گئے، انہوں نے نہیں سی پتا موت آ جانی، لیکن اقبال کہندا ہوئے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است۔ اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے جی، تلوار دے سامنے کون کھڑا ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہندا حضور دے عاشق کر کے وکھانے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے اقبال اے حضرت ابو دجانہ اے ناموس رسالت پر پیرا ہوتا ہے، پوچھ کر پیرا ہوتا ہے۔ ابو دجانہ آج کہنے میں مولانا صاحب کیا فتوہ ہے کہ انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں، میں کہ فٹے منہ تیرا، اے فتوہ پوچھن والا ہے تو ایتھوں لے آ کے حضور دے انگوٹھے چوم، اینج محبت ہوندی تو پوچھ کے انگوٹھے چومنے تو لے آ کے اکھاں دے 10 واری لا، جیڑا کوئی بک کرے گا پر کمینے دے پترا میں اپنے نبی دا نا چومیا تیرے ڈھڈے چاویں درد پہ گیا، ہٹ برے تو اینج سنیا کیتا ہوندا تے جمدی کوئی نہ، میں بھی سن لیتا ہوں اس کی بھی سنتا ہوں۔ صحابی رسول حضور چھے دور یہ رہا حقیر کوئی جو فکر ہو کے پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، اننے واہ محبت ہوندی، میں اگر اس تے تقریر کرا دے بھی نہیں مکتی، اننے واہ محبت ہوندی۔ صحابی رسول اگے گئے تے آپ نے جاندے محمد عربی دا شعر آئے تے آپ نے فرمایا درا فضرب فرسہ فارکبہا، آپ نے پہلی تلوار ماری وہ تے گھوڑے دیا ٹنگاں کٹیاں، گھوڑا اڑدیا ادھر چلا گیا، پھر اٹھیا پھر دوسری تلوار ماری وہ جناب سر تن نالو جدا کیتا، انہیں کیسی نا انا ابن زہیر، تے جدو آپ نے سر تن نالو جدا کیتا تے فرمایا انا ابن خرشہ، فرمایا محمد عربی دے غلام دی سٹ جلی ہے اور دعا کرائی نہیں جاندی، دعا لئی جاندی۔ سانو لوگ کہنے حضرت صاحب دعا کرو، میں آکھا حضور دے دین دا کم کر، مالک نہیں ویکھ رہے ساڑھے کو دعا کرا کے ساڑھے ہاتھیں بھی تھکانا، کام کر۔ اے ابو دجانہ نے اے نہیں کیا حضور دعا کرنا، فقیر نے بڑا کام کیا ہے، نہ ذرا ویکھو تو صحیح، ورسول اللہ ینظر الیہ، حضور منظر ویکھ رہے سن اپنے غلام دا، تے اے نہیں کیا حضور میں اتنا بڑا کافر ماریا فقیر کو دعا دیں، نہ میرے آقا و مولا دعا کی دیتی، اللہم ارضا عن ابن خرشہ کما انا عنہ راض، مولا اے میں ابو دجانہ نہ راضی ہو گیا، اے منظر ویکھ کے مولا تمہیں دے نہ راضی ہو جا، اینج محبت ہوندی حضور نال۔ لو جی اے پکڑو، میرے آقا و مولا عمرہ قضا کے لیے تشریف لے آئے، بس میں گل ختم کرنے لگا ہوں، لمبی چوڑی گل نہیں، ٹائم بس اتنا ہی ہوندا ہے، ہاں بس میں گل مکان لگا تو تسا سمجھو آج مولانا قابو آئے تے پھر آج جی اے کی جگہ دا نام ہے چندوال شریف، تے میں بس تہاڈے نال دو چار گلاں ہی کر بس ختم کر کے، گل اے حضور نال پیار کرنا ہے بس ایک ہوئی لبیک یا رسول اللہ، اے دا معنی جان دیو، اے دا معنی ہے یا رسول اللہ، بھاویں 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی تہاڈی عزت واسطے اسی حاضر ہاں، لبیک یا رسول اللہ، اے نعرہ لانا ہے لبیک یا رسول اللہ، اسی خادم حاضر ہاں حضور۔
فتعرض له ابو دجانہ حلما آئے ہم جو حاضر ہیں لبیک میں آخر تے ممتاز قادری دے پیو دی گل تانوں سنانی اے 4 جنوری نو اسی انہاں نوں لاہور بلایا مسلم مسجد وچ 4 بجے تک رات جلسہ جاری رہا آخری تقریر میں ممتاز قادری دے پیو دی کرائی میں آکھا لوگ ایم این اے نو جناب اپنا بنانے شیر تے جناب مہمان خصوصی اسی ممتاز قادری دے پیو نو مہمان خصوصی بنایا میں آکھا دنیا نو پتہ چلے وے غازیاں دے پیو دی عزت بھی کیویں ہوندی تے آخری تقریر لوگ صدارتی کرانے فلانے صدر صاحب آ رہے ہیں تے فلانے صاحب آ رہے ہیں آخری تقریر میں بابے دی کرائی میں آکھا دس آئے بابا تو دلیر ہے کہ کوئی نہیں پھر میں تو دسنا ممتاز قادری دی پیو نے کی تقریر کی تھی میں جان بوجھ کے کرائی ہوئی تقریر میں آکھا انٹرنیٹ تے سٹو یہ تقریر دنیا نو پتہ چلے غازی دے پیو کتنے دلیر ہے ہاں جی گل سمجھ آ رہی ابو دجانہ حضرت عبداللہ بن رواح حضور اونٹنی ہوتے سوارن درباری شاعر انہاں حضور دی اونٹ دی نکیل پکڑی ہوئی حرم کعبہ انج داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن رواح حضور اتے سوارن تے حضور دے دشمنوں نو ویکھ کے نرم پالیسی نہیں ہوتی اللہ دا گھر سامنے امام الانبیاء اتے تے حضرت عبداللہ بن رواح آج دا مسئلہ کہندا ہے بھائی حضرت عبداللہ بن رواح کو کہنا چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا راستہ دے دے تھوڑا تھوڑا حضور آ رہے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے آج دا مسئلہ کہندا ہے یہ بولی چل جائے میں آکھا نہیں جنہاں نہ رب راضی رب انہاں نہ راضی رب نہ او راضی رب انہاں نہ راضی انہاں دی بولی ہے وے اے انہاں دی بولی ویکھو ذرا گستاخاں نو ویکھ کے حضرت عبداللہ بن رواح نو غصہ تو پچھلے سال دا بھی بڑا سی بھائی انہاں حضور نو عمرہ کیوں نہیں کرن دیتا ہن جدوں ویکھیا نا وہی شکلاں سامنے کھڑیاں سن تے عبداللہ بن رواح نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل المکیلی ویذل الخلیل عن خلیلی فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں حضور آ رہے ہٹ جاؤ یہ ہے بولی یہ ہے بولی کیسے جناب ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہٹ جاؤ پیچھے تے گل میں ایویں نہیں آپ نے فرمایا جی اج حضور دا کسے راستہ روکیا تے آج جناب دوڑا لا کے رکھ دیاں گے جتھے جوں مارن دی اجازت نہیں اج بندے وڈ کے رکھ دیاں گے یار نو یار دی خبر نہیں رہنی ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے ناموس رسالت پر ایسے بات ہوتی ہے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے آج لوگ سانو کہندے مولانا صاحب تھوڑے جے سر جھکا رہو طوفان آ رہا ہے میں کہا طوفان گزر گئے تے پھر کسنوں پتہ ہے مولوی خادم لمحہ پہ ہوئے سی جو کھڑا ہوئے سی طوفان کے ویلے تو پتہ چلتا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ ہوئے سی اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است یارے ممکنات جسم و جان است کلندر لاہوری کہندا خطرے میں تو پتہ لگنا جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ ہوئے سی ہاں میدان احد وچ منافق تے 1.5 میل بھی نہ چلے تے جڑے جنے آئے این چلے ہاں تاڑی آج نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے جدو آپ نے اے گل کی تھی نا تے حضرت عمر نال سن حضرت عمر کیا بھائی اے تو قیامت تک گلاں ہونیاں بوز دل بھی ہونے تے غلام بھی ہونے نرم پالیسی والے بھی ہونے تے گرم پالیسی والی بھی جی حالات نہیں ٹھیک ایسے بھی ہونے ہیں سانو روزانہ حالات تو ڈرا کے قوم دے جناب انہوں نے ستیہ ناس کیتے ہویا صدا حالات نہیں ٹھیک میں کہا ٹھیک کرو اتنے تسی بیٹھے ہو کیسی بیٹھے ٹھیک کرو تسی ٹھیک کرنے کیسا ٹھیک کرنے حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے رسی کیڑے پاسے گئی بیت المال والی تے تواڈے کول نہیں پوچھا جا سکتا بچے خودکشیاں پچھلے دن جب بندے نے لاہور ساندے وچ اپنی نوجوان بچی نو ستیاں گولی مار دیتی خود بھی پھر گولی مار دیتی اور انہیں کیا کیوے کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں سن فیس دین دے میں اپنی بچی نو 11ویں دی کلاس داخل نہیں کرا سکیا میں اپنی بچی دی خواہش نہیں پوری کر سکیا گولی میں نہیں اج تک میں اس دن تو میرا ذہن جڑا جدو سوچدا معوف ہو جاندا یارا دھیاں نو تے چوندا انج بھی نہیں کردا کدی چان تسیں بھی بیٹیاں والے ہو تے میں بھی بیٹیاں والا جدیاں بیٹیاں نو اپنی بیٹی نو انج بھی کوئی نہیں کردا انہوں پتہ ہے یارا میرے گھر بھی بیچاریاں کنج پسرا کرنا اگے خدا جانے اس نال کی بننی کم از کم میرے گھر تے سکھی رہے دھیاں نو تے انج بھی کوئی نہیں کردا تے گولی اتنا وڈے انہیں گولی کیوں ماری یہ تواڈے کول پوچھا جانا یا ساڈے کول پوچھا جانا حضرت عمر کول پوچھا گیا انہاں کہا جی رسی دسو اور رسی کدھر گئی 1 سال تو بعد امام نے لکھیا 1 سال تو بعد عبداللہ بن عمر دی خواب وچ حضرت عمر آئے تے پسینہ پسینہ ہوئے وے تے اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے پوچھا ابا جی کی بنیا فرمایا پترا کی بنیا رب نے میرے کول پوچھ لئی ایک گل انہاں کہا کی پوچھی رب نے تواڈے کول گل کہندے میرے کول رب نے پوچھا بھی تیرے دور خلافت وچ بیت المال دی ایک رسی گم ہوئی چوری نہیں ہوئی بددیانتی نہیں ہوئی غصب نہیں ہوئی
مال منتقل ہویا ایک جگہ تو دوسری جگہ، رسی قدرے ڈھائے پئی تے فرمایا رب نے میرے کو پوچھ لیا عمر وہ رسی دا حساب دے کیوں ڈٹھی؟ تیری ڈیوٹی سی وہ رسی توڑ تک پہنچاندا تو تینا کول نہیں پوچھا جانا کہ بچی نو جوان نو گولی کیوں ماری گئی۔ اسی یہ گلاں کریے تے کہندے مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ کفر دی طرفوں یہی باتیں آ رہی ہیں۔ نبی مولویوں نے دسو بھائی استنجے دے وسائل صدا دسو، اے نہیں دسنا عمر نے خلافت کیویں کیتی، اورنگزیب عالمگیر کیویں جنا رہا، شیر شاہ سوری نے کی کام کیتے، صلاح الدین ایوبی کیویں رہا، محمود غزنوی کیویں آیا، محمد بن قاسم کیویں آیا، طارق بن زیاد کیویں آیا، یوسف بن تاشفین الفاسو نو خط کیڑا لکھیا۔ اے میں نوجوان بچے واسطے گل کرن لگا، ایک ساڈا جرنل ہے جنوں ہارٹ جاندے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک یوسف بن تاشفین الفاسو نال جدو جنگ ہون لگی نا انہیں یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا، وہ کہنے لگا اے تو کہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آسمان دے فرشتے بھی تیرے نال آگے کھڑے ہو جان نہ تو میرا مقابلہ نہ کر سکتا۔ اے مسلمانہ دے جرنل نو نے خط لکھیا تے اگے تشریف لے آؤ جی، اگے تشریف اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، جگہ دو۔ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموا، حضور نے فرمایا جدو ٹھیک ہے میرے ہاں جی، فرمایا جدو تواڈے کول قوم دا کوئی معزز بندہ آوے تو عزت کرنی اے میرے ہاں۔ اور حضور نے قوموا الی سیدکم سعد بن معاذ دے بارے جدو گھوڑے تو اترن لگے تے صحابہ نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کا استقبال کرو۔ بعض کہتے ہیں جی میں نعت پڑھ رہا تھا تو لارا کیوں لگ گیا، کچھ نہیں ہوندا، اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا یہ بھی دین دی عزت ہے۔ ہاں کوئی معزز بندہ آوے نعرہ لگ جائے تے اعلیٰ حضرت بریلوی پہ فتاوی نشان لا کے رکھا، میں کبھی بیان نہیں کیتا۔ ہاں جی فرمایا یہ بھی دین دی عزت ہے، کسی عالم دے آن تے کسی پیر دے آن تے نعت خان تے قاری دے آن تے اعلیٰ حضرت فرماندے نعرہ لگ جائے تے انہوں بے ادبی نہیں سمجھا، یہ بھی دین واسطے نعرہ لگیا۔ ہاں جی میں بیان کدی نہیں کیتا اس واسطے کہ لوگ کہنے مولوی اپنی عزت چاہتے ہیں، میں تے تانوں پتہ میں تے پہلے کہہ چھڈیا میں تے حضور دے در دا کتا بھی نہیں بندا، میری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ سانو قیامت والا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب۔ حضور میں تواڈے بڑے دین دا کام کیتا، نعتاں لکھیاں تواڈے در دا کتا نہیں، قیامت والے دن حسان دے در دا کتا بھی تسی کہہ چھڈیا تے میرے واسطے بڑا ہے۔ لیکن اے گلاں صرف اس سٹیج تو ملن گیاں، اے ساڑے پیر بیٹھے علماء بیٹھے محققین بیٹھے اے سارے چمک دے چہرے تسی بیٹھے ہو۔ یہ طارق جمیل تقریر گھروں میں رویا، بازاروں میں رویا، یاروں میں رویا، میں کہ اینج گل نہیں ہوندی۔ پیر میر علی شاہ کہندا طیف و سرا من طلاته و شذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جے تو نوکے میں یادے تیر چھٹن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں۔ وہ گھروں میں رویا، اے تقریر ہے۔ میں کہا ساڑھے پیر میر علی شاہ کو پوچھ حضور دا نا کنج لینا ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ ہاں جی یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر نو کیا انہوں جواب دے کافر نو، لیکن وہ اللہ رسول کی جنگ لڑ رہے تھے، امریکی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، اس لیے دلیر تھے۔ انہیں خط لکھا ایڈا سارا پھرلا لکھا ہے وزیر، فرمایا دشمنوں کو ایسے جواب دیا جاتا ہے، دشمن تو دلیر ہو جاتا ہے پھر لمبی باتوں سے۔ آپ نے ادا خط لے کے ادھے الٹ لکھ دیتا دوسرے پاسے، فرمایا میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں۔ ہاں جی اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں بازا یا حیدر کرار۔ اسلام والی دولت قبضے میں تو آئے، عشق رسول والی قبضے میں تو آئے۔ در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ لاؤ جی یوسف بن تاشفین دوسرے دن پھر چلا گیا مقابلے تے، دوپہر دے پہلے نا الفاسو اپنی فوج نال نس کھڑا ہویا، نسی جاوے تے یوسف بن تاشفین اسپین دی پہاڑیاں دے چوٹی تے چڑھ کے این انگلی دبائی اپنے دندہ وچ، فرمایا کمینیا تو تے کہندا سی آسمان دے فرشتے بھی اتر آون، کم از کم محمد عربی دے شیر دے سامنے ایک دن تک کڑدا، تو تے ایک دن بھی نہ کڑ سکے ہو ساڑھے سامنے۔ یہ حضور کے غلام ہے۔ آج سانو یہ نہیں اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، یہود و نصارہ دی گلاں کر کے حضور دی امت نو جناب زنگ آلود کر کے رکھ دیتا۔ نا اقبال کہندا ہے در مسلمان شان محبوبی نماند، خالد و فاروق ایوبی نماند۔ اقبال کہندا نہ انہاں وچ کوئی خالد رہا، نہ انہاں وچ کوئی جناب کوئی ایوبی رہا، بس انہاں نو اے ڈرائی
میں ہوں اس کی گل نہیں کرتا جنہوں 9 بیماریاں لگ گئی بیچاری نو، اللہ کرے انہوں اور بیماریاں لگن. کیوں آج تک کسی دھی نہیں ویچی مسلمان، پوری تاریخ گزری دھیاں نہیں کسی ویچیاں. پرویز مشرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچ کے گیا. میں آکھا انہوں اور میں جمعے تو بڑیاں گاڑاں کڑیاں نے تھے تو میں کچھ بھی نہیں تانوں کہہ رہا. ہاں میں تو ایسی بھائی جمعے تو بعد گرفتار ہو جاواں گا، پتہ نہیں تواڈے کول پہنچنا بھی ہاں کہ نہیں. میں جڑا حکمران بیٹھا انہوں بھی میں گاڑاں کڑیاں. میں آکھا میلاد شریف دے موقع تو فیسٹیول منانا، حضور آ گئے، انہاں بچیاں تے بچیاں نو لاؤ طلع البدر والا نہ پڑھنے تے تو انہاں نو گانے گوانے نے نہ کولو. لیکن میں ایتھے نہیں گل کردا کیونکہ تسی میں نہ ہوئے میں سویرے گالاں کڈدے پے ہو. ہاں گل میں ڈنگی تے حضور دی عزت دی بات. یار فیسٹیول دا کی مطلب ہویا؟ اینا نوجواناں نو اے دسنا ہے کہ محمد بن قاسم کیویں آیا یا اے دسنا ہے جناب فلانا کنجر کیویں نچیا؟ نہ انہاں نو اے نہیں دسنا. انہاں نو اے دسنا ہے خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں کتنیاں ٹٹیاں تے خالد بن ولید دنیا تو جاندیاں جاندیاں گل کی کیتی؟ گل کی تھی دنیا تو جاندیاں جاندیاں جدو موت قریب آئی تو قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، اے گل خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جدو دنیا تو جان لگے. فرمایا لکی تو قضا و قضا زحفن، فرمایا میں خالد بن ولید دے مزار ہوتے لکھیا، میں پڑھ کے آیا، لکھ کے اپنی ڈائری چ لے آیا. ہاں پڑھ کے نہیں میں لکھ کے لے آیا اپنی ڈائری میں، اتھوں میں لکھیا. آپ نے مزار ملک شام میں جدو میں حاضری دیتی اتھے لکھیا کھڑی سی یہ گل. فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، فما فی جسدی شبرن الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح. فرمایا میں اسلام دی خاطر اتنی جنگاں لڑیاں کہ میرے جسم تے ایک بال اس جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے. میرا جسم اسلام دی خاطر چھلنی ہو گیا. وہاں نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر. فرمایا اس موت نو میں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا. خالد نو ادوں تو نظر نہ آئی تے ہن کمزور سمجھ کے آ گئی. آخری گل جڑی لکھی کھڑی سی نا میرے جا تسی تو دلیر آدمی ہو، میں اپنے واسطے پڑھنا تاکہ میری بزدلی ختم ہوئے. خالد بن ولید آخری جملہ بڑا ڈاڈا لکھے سی. فرمایا فلا نامت آیون الجبنا، فرمایا بزدلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تے خالد کدوں دا مر چکے ہوندا. مردہ انسان اسے ویلے جس ویلے آئی ہوئے، اس تو پہلے نہیں مردا. مرحبا. حضرت فاروق اعظم جدو ویکھیا نا عبداللہ بن رواح نو بڑی دلیری نال گلاں کر رہے تے حضرت عمر اگے آ گئے. وہ ویکھ رہے سن بھئی آج حضور دی مور لوائیے بھئی ڈاڈی گل کرنی چاہیے، ورنہ لوگوں نے کہنا سی سرکار اونٹنی کے اوپر سوار تھے، نیچے عبداللہ بن رواح تھے، سرکار کو تو پتہ ہی نہیں چلا. عبداللہ بن رواح سی صحابی کی اپنی رائے ہے. حضرت عمر چاہتے ہیں آج اتنے حضور دی مور لگنی چاہیے تھی. حضرت عمر اگے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن رواح جدو پڑھتے جا رہے سن فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواح اتنے ڈاڈے شعر پڑھتا ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، حضور اوپر سوار ہے رحمت للعالمین، ایڈے ڈاڈے شعر پڑھنا بندے وڈن دے. تو جدو حضرت عمر ایک گل کی تھی تو حضور نے فرمایا خلی عن عمر، فرمایا عبداللہ بن رواح کا راستہ چھوڑ دے اس کا راستہ. لکلام اشد علیہم من وقع النبل، فرمایا دی گفتگو تے او تیرا تیر تے تلواراں تے نیزے نال بھی ڈاڈی لگتی جا رہی. پڑھن دے انہوں گل میری کرن دے. اسی تاں محفل میلادہ کرنے ہیں تاکہ حضور تے دشمنوں نو ایک کلام اشد من وقع النبل. لو جی میلاد شریف ہوتے میں حوالہ دے جاواں. حضرت حذیفہ بن یمان اے او صحابیان جڑے حضور دے صاحب سرن، یعنی حضور علیہ السلام نے انہاں نو دسیا سی مدینہ وچ فلانا بندہ منافق رہندا. اے واحد صحابیان جنہاں نو حضور نے دسی یہ گل مدینہ وچ فلانا بندہ منافق رہندا. اور حضرت عمر اپنے دور خلافت تک اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھدے جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں سن جاندے. اے حضور دے صاحب سرن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عراق وچ تشریف لے گئے. اتنے ایک تابی نوجوان تابی ہوندا جنہیں حالت ایمان نہ صحابہ دی زیارت کیتی ہوئے. ایک نوجوان آیا آج سانو کہندے ہیں تانوں صحابہ نال وڈی محبت ہو گئی. میں کہا جانورا محبت وڈی نہیں ہو گئی، ساڈا اپنا انداز ہے حضور نال پیار کرن دا، صحابہ جے انداز تے نہیں نا، لیکن تو ساڈے اس انداز دے تینوں پریشانی ہے. تابی کی پوچھتے ہیں صحابی کولوں، فرمایا حال رہے تم رسول اللہ، تسی حضور نو ویکھیا سی وصحبتمو، حضور دی غلامی اختیار کیتی سی؟ انہوں نے کہا قال نعم، فرمایا ہاں. اگو تابی دا دوسرا سوال کیف کنتم تصنعون، پھر تساں حضور دی کی خدمت کی تھی؟ کی خدمت کی تھی تساں حضور دی؟ ایک کتنا کٹھن سوال ہے صحابی ہوتے کی پھر تساں کیتا حضور نال؟ تے حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے او پترا انا کنا لنجتہدو، اسا سب کچھ ہی لٹا دیتا، بچایا کیویں؟ سب کچھ ہی حضور تے لٹا چھڈیا. اگو تابی کی کہنے
تابی چپ نہیں ہوئے، اگو انہاں دا اپنا ایک عشق دا غور انداز، انہاں کہا بابا ٹھیک ہے تساں حضور تے بڑی خدمت کی تھی، لیکن واللہ لو کننا ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض لحملناہ علی آناکنا، فرمایا تساں حضور دی بابا بڑی خدمت کی تھی، لیکن اللہ دی قسم ہے جی اسی حضور نو پاندے تے حضور دی غلامی ملتی تے ما ترکناہ یمشی علی الارض، اساں حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا، لحملناہ علی آناکنا، اساں صدا حضور نو گردنہ تے چک کے رکھنا سی۔